बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। वफाकी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है मुसलसल कि 18 अक्टूबर तक आइनी तरामीम किसी भी हाल में मंजूर कर ली जाए। इसके लिए वो भागदौड़ कर रही है और अब एक लेटेस्ट न्यूज़ जो सामने आई है वो यही है कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से 12 जुलाई को जो फैसला दिया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया और हुकूमत ने उसके सामने बंद बांधा इलेक्शन एक्ट 2017 लाकर। अब उस मखसूस नशस्तों को 17 अक्टूबर को कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो डिसीट हुए थे जो 17 मेंबरान मखसूस नशस्तों पे इन्होंने माली गनीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें जो माली गनीमत इन्होंने आपस में पहले बांट लिया था। जिन को बांटा था सियासी जमातों ने आपस में जो बांट लिया था हुकूमती सियासी जमातों ने, उन 17 मेंबरान को बुला लिया गया है कि आप 17 को इस्लामाबाद पहुंचो और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आ जाएगा और आपको ये सीटें मिल जाएगी। मतलब माली गनीमत को आपस में तकसीम करने का रास्ता अभी तक जो है वो वफाकी हुकूमत इस पर सोच रही है। और वफाकी हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, जो हम कहते हैं कि यार चेयरमैन सेनेट और स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो अपोजिशन और हुकूमत का होता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में वो सियासी पार्टी का एक रहनुमा होता है। तमाम तर सियासी जमातों में हमने देखा है कि स्पीकर का रोल हमने कभी भी न्यूट्रल नहीं देखा। इस बार भी अयाज सादिक जो हैं दूसरी बार स्पीकर आ गए हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही तरीक़ाकार अपना रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चाह रही है और बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके से मखसूस नशस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनको आपस में माल गनीमत के तौर पे बांट दिया जाए ताकि हमारी कौमी असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत है वो पूरी हो जाए। सेनेट में फिर इनके लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि सेनेट में इनको जो है 7 मेंबरान चाहिए सेनेट के, जिसमें 5 इनको उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमें दे देंगे। तो उन 5 पे इनकी नज़र है कि ये 5 मौलाना फजल रहमान दे देंगे तो 3-4 मज़ीद जो है वो सेनेटर आसानी से तोड़ पाएंगे क्योंकि 63A काजी साहब ने भी एक फुल टास्क दे दी थी इस हुकूमत को। जो हुकूमत चाह रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक ऐसा फ़ैसला करें 60A3 की नज़रसानी मंजूर करें ताकि कोई बंदे को हम किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को अगर तोड़ना है, अगर उठाना है, डराना है, उनका वोट ख़रीदना है किसी तरीके से, तो उसके लिए 63A का मंजूर होना ज़रूरी है, जो काजी साहब ने फुल टास्क हुकूमत को फ़राहम कर दी है और हुकूमत उस पर लगी रही है। और अब हुकूमत चाह रही है कि हुकूमत के जो मेंबरान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उनको उठाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए या ख़रीदा जाए। सारी कोशिशें हो रही हैं, हर तरफ से कोशिश हो रही है कि सेनेट में बंदे पूरे हो जाए। और कौमी असम्बली में तो इन्होंने एक और तरीका जो प्लान बी था इनका, जिस पे ये अमल नहीं कर रहे थे, उस पे अमल करना शुरू कर दिया है। प्लान ए को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो मखसूस नशस्तें हैं वो तो इन्होंने ले ली हैं, मगर जो PTI की मखसूस नशस्तें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आया है, 8-5 की अक्सरियत से फैसला भी आया है, वो माना भी नहीं जा रहा और अब वो नशस्तें आपस में बांटने की तैयारियां हो रही है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दोबारा ख़त लिखा स्पीकर ने कि इस पर वादे फ़ैसला किया जाए। पार्लिमान जो है वो मुक़द्दम है, पार्लिमान ने जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 मंजूर कर लिया है। अब इन मखसूस नशस्तों का फ़ैसला कर लिया जाए। आज इजलास भी था इलेक्शन कमीशन का, मगर उसमें थोड़े अपने मेंबरान घबराए हुए थे और उन्होंने कोशिश की इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने, क्योंकि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को जा रहे हैं, ये इनकी बैड लक है। किसी हुकूमत तो चाह रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को हर तरीके से रोका जाए क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा इस निज़ाम की गारंटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है और एक काजी फ़ाइज़ ईसा, ये इस पूरे इलेक्शन के निज़ाम का जो है यही है इनकी चाबी। तो अब काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो 25 को रिटायर्ड हो रहे हैं, उसकी बात बन नहीं रही। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है कि अगर काजी साहब नहीं रहते तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, जिन्होंने मखसूस नशस्तों का फ़ैसला खुद ही किया है। तो इसलिए इंतज़ार किया जाए जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला नहीं हो जाता या काजी फ़ाइज़ ईसा रह नहीं जाते या उसकी जगह पे दूसरा काजी हमें नहीं मिल जाता।
दूसरा काजी मतलब ये कि हुकूमत को काजी फ़ाइद ईसा जैसा बनना चाहिए जो टोटली खुल के सामने आए और खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे। हमें ऐसा जज चाहिए, ये इस सरकार को ऐसा जज चाहिए। ऐसे जज इनके पास फ़िलहाल 3-4 हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस उससे पहले जो है जस्टिस अमीनुद्दीन जो लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं। पहले 4 जजेस को जो हुकूमत घास नहीं डाल रही और ना वो जजेस हुकूमत को घास डाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत डरी हुई है कि इन्होंने जो फ़ैसला दिया है मखसूस नशस्तों का, इन पहले 4 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, तो इन जजों से हुकूमत बड़ी परेशान है। और ये हुकूमत तरमीम जो लेके आ रही है ये स्पेशली 2 चीज़ों को फ़िक्स करने के लिए लेके आ रही है। एक तो इमरान खान को फ़िक्स करना है और एक इन जजेस को फ़िक्स करना है। तो ये दोनों मोटिव जो हैं ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस टाइम पे आईनी अदालत क्यों लेके आ रहे हैं। आईनी अदालत पे इधर से मज़ीद डिटेल से बहस करेंगे, एक 8-10 मिनट की बहस इस पे हम मज़ीद कर लेंगे। मगर यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हुकूमत को सरप्राइज़ दिया है वो ज़रा इंतहाई अहम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत को आईनी तरामीम में जो हुकूमत चाह रही है अपनी मनपसंद की जो तरामीम, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी तरफ से जो मुसव्विदा तैयार किया है उसके मुताबिक जो है वो जो जजेस की उम्र में तोसी नहीं होगी, जो जजेस हैं वो अपनी जगह पे होंगे। और आईनी बेंच बनाने की बात की है और वही जो हम बार बार अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में बल्कि पूरे अदलिया में इस टाइम पे जो केसेस की तादाद है वो तकरीबन 23 लाख है, पौने 23 लाख केसेस हैं, जिसमें से 18 लाख जो है वो मातहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, मातहत अदालतों में है, लोअर कोर्ट्स में है। 4 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में है और इसी तरह कुछ 55,000 60,000 के करीब केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खुल के बात की है कि आपके आईनी केसेस जो हैं वो लगभग 200 हैं, 180-200 केसेस हैं। उसके लिए पूरे अदलिया के ढांचे को तब्दील करने की क्या ज़रूरत है, पूरे अदलिया को इस टाइम पे मलिया मेट करने की क्या ज़रूरत है। वकीलाओं की तहरीक शुरू हो सकती है, सारे सियासी पार्टियाँ इस पर राज़ी नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने एक बेहतरीन सजेशन दी है कि आप बीच में एक 5 जजेस का आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा दें, 23 कर दें, 25 कर दें, 28 कर दें। वहाँ पे तादाद बढ़ाने के बाद आप एक आईनी बेंच बना दें। तो ये एक बेहतरीन सजेशन दी है। और साथ ही एक और भी है कि जो जजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है, तो इस पर भी इनका इख्तिलाफ़ आ रहा है। और मज़ीद जो 2-4 बातें मौलाना फजल रहमान साहब की यही सामने आई हैं, तो ये पूरा पाकिस्तान भी यही चाह रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे जो मौलाना ने पॉइंट उठाया है कि आप जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 18 लाख, हाई कोर्ट्स में 4 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 58, 55, 60 हज़ार, अब ये केसेस की रेशो है। और आईनी अदालत की केसेस जो हैं, जो आईनी अदालत आप बना रहे हो, वो आईनी केसेस टोटल जो हैं वो 200-250, 180 इतने केसेस हैं। अब 200-250 केसेस के लिए पूरे अदलिया के निज़ाम को उठा के फेंक देना और अपनी मनपसंद की अदालत बना देना, ये कहाँ का उसूल है। जो 22 लाख केसेस हैं, 23 लाख केसेस हैं, जिसमें से 18 लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है और 4 लाख जो हैं वो हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, पूरे पाकिस्तान के पौने 23 लाख केसेस हैं। उन पे ये जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, इनका टके का फ़ायदा इन अवाम को नहीं पहुंच रहा। इन्होंने फ़ायदा सिर्फ अपने लिए देखना है कि आईनी कोड बनाने और आर्टिकल 175A उसको ख़त्म करके जो इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को कि जैसे ही चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते हैं 175A के तहत आप जो हैं मोस्ट सीनियर जज का जो है वो एज ए चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन कर देंगे। तो उसको जो है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। साथ इदारों में जो सरबराहान बैठे हैं उनकी मुद्दत मुयाद में तोसी भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा, वो 26 अक्टूबर 2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं, चंद माह ही उसमें रह गए हैं, उसको भी तोसी देने की कोशिश की जा रही है।
تو یہ پورے نظام کو یہ حکومت سیو کرنا چاہ رہی ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ حکومت خود پریشان ہے، خود گری ہوئی ہے، ان کے لیے حالات بڑے ٹف ہیں۔ اب وفاقی وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو ہمارے کیسز کھل جائیں گے، عدلیہ کے کیسز کا ٹرائل شروع ہو جائے گا، مکمل طور پہ دھاندلی زیادہ جو الیکشن ہے، مطلب ٹریبیونلز کھل جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وفاقی وزیر دفاع اس سے ڈر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ٹریبیونلز کھول دیں گے۔ تو جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ الیکشن کیسا ہوا ہے۔ ہم نے الیکشن دیکھا، 8 فروری 2024 کا الیکشن ہمارے سامنے ہوا، جس میں کیونکہ 9 مئی کے تحت 9 مئی 2023 کے تحت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آلموسٹ بین تھی، تقریباً کاغذات میں بین نہیں تھی مگر بین جیسا بیوہار اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ان کے لیڈران جو ہے عمران خان جیل میں، ان کے سینئر رہنما جیل میں، ان کے بڑے رہنما روپوش، کوئی ایسا بندہ تھا نہیں کہ وہ پارٹی کو آگے لیڈ کر سکے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں نے، جو الیکٹرانک میڈیا کے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس الیکشن میں تحریک انصاف کا عطا پتہ نہیں، بڑی پارٹی پاکستان تحریک مسلم نون ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی، جمعیت علماء اسلام ہوگی، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 4 اور 5ویں نمبر کی جماعت ہوگی۔ یہ بڑے بڑے تجزیہ نگار جو بیٹھے ہیں جنگ اخبار میں، بڑے بڑے اخبارات میں، چینلز میں، تو انہوں نے باقاعدہ 1 مہینے آپ ان کے جو ہے وہ پریس ٹاک وغیرہ، آپ ان کے ٹاک شوز، ان کے جو پروگرام ہیں، وہ جو اینکر پرسنز ہیں، آپ ان کو سن لیں کہ الیکشن سے 1 ماہ پہلے یہ اس انداز میں لگے ہوئے تھے، مکمل طور پہ کمپین ٹائپ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے، نواز شریف آ گئے ہیں، ان کو 2/3 اکثریت اگر نہیں ہے تو سادہ اکثریت ضرور مل جائے گی اور یہ آسانی سے حکومت بنا پا لیں گے، اور تحریک انصاف 30 سیٹیں نہیں جیت پائیں گے۔ یہ دعوے کیے جا رہے تھے، اور انہوں نے ریزن جو بیچ میں پیش کی تھی وہ یہ ریزن تھی کہ تحریک انصاف کی چیئرمین موجود نہیں ہیں، ان کی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے، وہ لوگ سارے روپوش ہیں، سارے گرفتار ہیں۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا کہ لوگ آ جائیں اور وہ پولنگ سٹیشن پہ جانا پڑتا ہے، کمپین کرنی پڑتی ہے۔ تو کمپین انہوں نے کی نہیں ہے، بظاہر پولنگ بوتھ کو کور کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، ایک پولنگ ایجنٹ ان کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ لحاظ بتا رہے تھے کہ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت پائے گی۔ سارے تجزیے غلط ثابت ہو گئے۔ وہ لوگ جو انڈر 19 ٹیم تھی، سارے مین عہدیدار جو تھے وہ روپوش تھے، وہ جیلوں میں تھے۔ انڈر 19 کی ٹیم، بی ٹیم عمران خان کی، وہ آئی، میدان میں لڑی بھی نہیں، صرف آئی۔ یہ آئی ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیاسی کمپین نہیں کی۔ وہ جو کاغذات جمع کرا رہے تھے انہوں نے کوئی سیاسی کمپین نہیں کی۔ وہ جو کاغذات جمع کرا رہے تھے، ان کو کاغذات جمع کرانا کیٹو سر کرنا تھا، اتنا آسان تھا نہیں۔ ان کی کاغذات چھینے جا رہے تھے، پھاڑے جا رہے تھے، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا آر او کے دفتر میں۔ بڑی مشکل سے کیٹو کو سر کرنے کے بعد کاغذات جمع کرا دیے۔ اب کنہوں نے جمع کرا دیے؟ کھمبوں نے، جو عام کھمبے تھے، ان کھمبوں نے پھر جب کاغذات جمع کرا دیے تو انہوں نے الیکشن کمپین کی نہیں ہے، ان کو چھوڑا نہیں گیا، پھر بھی ان پہ چھاپے مارے گئے تاکہ یہ الیکشن میں کمپین نہ کر سکے۔ اور متبادل تحریک انصاف کے لوگ بیچ میں کھڑے کیے گئے، ہر کانسٹیٹوئنسی میں، ہر حلقے میں تحریک انصاف کے پیرالل لوگ کھڑے کر دیے گئے، آزاد۔ ان کے نشانات تھی نہیں، الیکشن سے 1 ماہ پہلے تو اپنے نشان لے لیا تھا، مختلف نشانات دیے گئے تھے، تضحیک آمیز نشانات دیے گئے تھے، جوتا، چھڑی، چڑیا، واٹر کولر، بڑا کولر، چھوٹا بینگن، بڑا بینگن، آلو، ٹماٹر، سبزی، سب کچھ دیا تھا۔ ایسے نشانات دیے تھے، جوتا، تاکہ تضحیک ہو ان کی۔ وہ لوگ عوام میں نہیں گئے، عوام نے چن کے تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو جو کھمبے تھے، جن کی پہچان نہیں تھی، ان کو ووٹ دیے، اور ان کھمبوں نے تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کھمبوں نے الیکٹیبلز کو گرایا۔ الیکٹیبلز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو 25-30 سیٹیں ہیں یہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا، یہ ان کے اپنے اسٹیٹ ہیں، ان سب کو ہروا دیا سوائے یوسف رضا گیلانی کے اسٹیٹ کی، ان کے بچوں کو اور ان کو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ 9 فروری کو پاس ہوئے ہیں، 8 فروری کو نہیں۔ یہ 2/3 اکثریت سے ان کھمبوں نے پورا میدان مار لیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے جو پاس ہوئے ہیں وہ 9 فروری کو فارم 47 سے پاس ہوئے ہیں۔ اب پنجاب کی 84 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں
وہ فارم 47 کے تھرو مسلم لیگ نون کو دی گئی، اور مسلم لیگ نون کو بتا دیا گیا تھا کہ یار یہ 8 فروری میں آپ کے الیکشن کے رزلٹ ہیں، آپ کی یہ 17 سیٹیں بنتی ہیں، اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ لو، ہم آپ کو پھر بھی حکومت دے رہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ حکومت آپ کی ہے۔ ان کو حکومت دی گئی، تو ان کھمبوں نے تاریخی الیکشن جیتا، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک ریکارڈ رہے گا۔ لوگ اس کے قصے سنایا کریں گے کہ الیکٹیبلز کو ہرانے میں کھمبوں نے بڑا ساتھ دیا، جنہوں نے کمپین تک نہیں کی، اور پھر 9 فروری کو جو ہے وہ ان کھمبوں میں سے زیادہ کھمبوں کو ہروانے کا پلان کیا گیا اور مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، تاکہ عمران خان صاحب جیل میں رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی شکست نہیں کھائی، آئندہ بھی مشکل ہے، مگر الیکشن اس بار جو تھا اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی غلطی کر دی تھی۔ ہم نے ساری عمر دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاسی پارٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جو عوام میں ان کی جڑیں تھی اور تھوڑی بہت پاپولر تھی، تو جب حکومت میں آتے تھے ان کو اندازہ تھا ان کے سروے کے مطابق کہ فلاں جیت رہا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو وہ آسانی سے جو اکثریت لیتے تھے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس بار تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک پارٹی جو عوام میں پاپولر ہے اس کا مقابلہ مشکل تھا، اس لیے جو ان پاپولر پارٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے، ڈینٹ لگا ہے۔ اب اس ڈینٹ کو یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ کور کر لیتے، مگر یہ حکومت اتنی نااہل ہے کیونکہ اخلاقی طور پہ یہ حکومت بڑی کمزور ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع بھی نہیں کر پا رہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کو بولا گیا ہے کہ آپ کی حکومت 10 سال ہوگی اور یہ کنٹینیوٹی ہوگی، ان کو رکھا جائے گا کسی بھی طور پہ، مگر اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے۔ یہ عمران خان کو بھی بول دیا گیا تھا کہ آپ کے بھی 10 سال ہیں، وہ آج کل جیل میں۔ تو ملک میں یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے خود کے پیدا کر دیے ہیں، اور اس ٹائم پہ جو حکومت چاہ رہی ہے، حکومت کا مین موٹو یہ ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ اس میں جو ہے یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اگر یہ غیر قانونی بھی ہے تو قانونی اور غیر قانونی کو چھوڑو اس بار، بس ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے کسی بھی طریقے سے۔ سینٹ میں اگر 4-5 سینیٹر کم ہیں، 6 سینیٹر کم ہیں، 7 سینیٹر کم ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو ڈرا دھمکا کے لے لیا جائے گا اور ان کو اپنی طرف کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے آئینی ترامیم کرنی ہے۔ اب 18 کا پلان ان کا بن گیا ہے کہ 18-19 کو جو ہے ہم آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں۔ اب کیسے آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اکثریت ہے نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سائڈ پہ ہیں، اگر وہ اپنے قومی سینٹ کے 5 ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران آپ کو نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، مخصوص نشستیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی لے لیتے ہیں تو اس سے تو آپ کی اکثریت قومی اسمبلی میں پوری ہو جائے گی۔ آپ سینٹ میں کیا کرو گے؟ سینٹ میں جو قاضی صاحب نے فل ٹاس دی ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اس کا پلان ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بندوں کو خریدنا ہے، خریدا، ایک بکا تو بک گیا، نہیں بکا تو مار پیٹ، ڈرا دھمکا کے، ان کے بچوں کو اٹھا کے، فیملی کو اٹھا کے ڈرا دھمکا کے ووٹ ڈال دیں گے وہ لوگ۔ تو یہ دوبارہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئینی ترامیم کسی طریقے سے 54 آئینی ترامیم ہیں، اس کو لایا جائے اور یہ منظور ہوں، اور پھر وفاقی آئینی عدالت کو بنایا جائے، سپریم کورٹ کی مکمل پاور جو ہے وہ لے لی جائے۔ حالانکہ ابھی بڑا کم لگ رہا ہے اس طرح حکومت کر پائے گی، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے، اس کے بعد حکومت کو عوام کو لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترامیم بڑی مشکل ہیں، مگر بلاول نے بڑا زور لگایا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئینی عدالت بنانی ہے، وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے، اور اس کا جج جو ہے وہ 175A کو بھی اڑانا ہے، جو صدر مملکت موسٹ سینئر جج کا ایز اے چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کرتے ہیں چیف جسٹس کے جانے کے بعد، اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور ڈائریکٹلی یہ وزیر اعظم صاحب کے اختیار میں ہوگا کہ وہ آئینی کورٹ کی چیف جسٹس کو لے سکے گا۔ اب یہاں پہ سوچیں آپ کہ وہ اس ٹائم پہ نواز شریف ہیں اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے، فرض کریں یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ بیٹھیں گی، نواز شریف صاحب بیٹھیں گے، جج کو کس طرح لیں گے؟ اچھا، قاضی صاحب کو پہلے رکھنے کی کوشش کریں گے، قاضی صاحب نہیں رکے، امین الدین کو لے کے آئیں گے، جسٹس امین الدین کو لے کے آئیں گے، امین الدین نہیں ہے جسٹس جمال مندوخیل کو لے کے آئیں گے، ایسے جج کو لے کے آئیں گے کہ ان کا دفاع کیا جا سکے، اور یہ ججز سارے سیاسی بن جائیں گے۔
یہ ابھی تو یہ کر دیں گے، آگے سارے سیاسی ہوں گے. اچھا یہ کرنے کے بعد پورا ایک 5-6 ججز رکھنے ہیں، 7 ججز، ان کا پھر ایک کمیٹی ہوگی، وزیر اعظم ہوں گے اور چیف جسٹس ہوں گے، وہ انتخاب کریں گے. اور اس کمیٹی میں 2 اپوزیشن کے بندے بھی ڈال دیں گے، تو 2 تو حکومت کے آلریڈی ہیں بیچ میں، 2 حکومت کے اور ڈال دیے جائیں گے. ابھی بھی جو کمیٹی ہے اس میں جو ہے اکثریت حکومت کی ہے، جو جوڈیشل کونسل کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیٹی جو ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا کہ یہ ہم عمران خان کو فکس کرنا ہے. اب فکس کیوں کرنا ہے؟ ایک تو یہ الیکشن کو دفنانا ہے. یہ الیکشن دفن ہوگا تو یہ حکومت آگے جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے، کم از کم 5-6 سال جیل میں رہے، 4-5 سال جیل میں رہے، تب یہ حکومت سروائیو کرے گی، ورنہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ جیل سے نکلتے ہیں تو پورے عوام اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور ابھی وہ جیل میں رہ کے حکومت کو پریشان کر رکھا ہے. حکومت اپنی حکومت صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہی، پورا فوکس ان کا عمران خان پہ ہے. اگر وہ جیل سے باہر نکل آتے ہیں، اتنی سختی کے باوجود حکومت جو جیل میں عمران خان ہے وہ اتنی سختی کے باوجود حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو اگر عمران خان نکل آتے ہیں تو دھڑام سے یہ حکومت گر جاتی ہے. تو حکومت کسی بھی طور پہ نہیں چاہے گی کہ ہماری حکومت ختم ہو. اور حکومت کو ایک ڈر ہے کہ عمران خان آیا نہیں ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم نے جو مظالم کیے، ان کو تو اپنے مظالم کا پتہ ہے. مگر عمران خان نے اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت ہوگی تو ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے. مگر یہ پھر بھی ڈر رہے ہیں، ان کی وفاقی وزراء ڈر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان دوبارہ آ گیا وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. ان کو ڈر رہا ہے کہ وہ تو ایسے بدلے لے گا، الٹا لٹکا دے گا ہمیں، کسی بندے کو نہیں چھوڑے گا، بلاول سے لے کے مریم نواز تک، نہ نواز شریف کو، کسی بندے کو نہیں چھوڑے گا. یہ سارا ڈر یہی ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے آئینی ترامیم لانا بلاول کی مجبوری ہے، کیونکہ بلاول کو بھی اپنا پتہ چل گیا کہ میں نے پھر ساری عمر اگر عمران خان آ گیا، اس کی پاپولیرٹی ملک میں بہت زیادہ ہے، اس کی پاپولیرٹی ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اس بندے کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. آئینی طریقہ ہے، غیر آئینی طریقہ ہے، مگر اس بندے کو جیل میں رکھنا ہے. اب عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پلان ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جائے، کیونکہ آرمی ایکٹ میں سزا ہوتی ہے تو 8-10 سال کی ہوگی. واپس وہ سزا آتی ہے، اس کی اپیل وغیرہ آتی ہے تو آئینی کورٹ میں آئے گی. آئینی کورٹ میں ہم جو ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے بھی جا رہے ہیں، اور عمران خان کی سزا جو ہے وہ ریورس بھی نہیں ہوگی. تو یہ 8-10 سال جیل میں رہے گا اور ہم حکومت کے مزے لیتے رہیں گے. تو یہ ایک پورا پلان بنایا گیا. بلاول بھٹو کسی طریقے سے آئینی بینچ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سجیشن سے ایگری نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئینی کورٹ بنانا ہے. آئینی کورٹ میں، آئینی عدالت میں سارے کیسز 200 ہیں. 200 کیسز کے لیے پورے عدلیہ کو جو ہے اس کی پوری پاور لینی ہے، ان سب کو لوور کورٹس بنانا ہے. اگر کسی بھی کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے تو کسی بھی ٹائم یہ وفاقی آئینی عدالت کا جج بول دے گا کہ یہ کیس بند کر دو، یہ ہمیں شفٹ کر دو. پاور اتنی دے رہے ہیں ان کو. اور وہ کیوں بولے گا بند کر دو؟ کیونکہ وہ جج سیاسی ہو گیا ہے، اس کو ایک پارٹی کمیٹی نہیں لیا ہوا ہے، وزیر اعظم کمیٹی ہو گئے نا اپنے. مریم نواز اور نواز شریف کے بغیر تو شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتے. ان کی من مرضی سے چیف جسٹس آیا، وہاں سے ہدایات آئیں گی کہ فلاں کیس بند کر دو، فلاں کیس بند کر دو. تو اس بیچارے کو تو کرنا پڑے گا. ابھی تھوڑی بہت عدلیہ آزاد ہے، اور جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، وہ دونوں حکومت کی جیب میں ہے. یہ اسی لیے یہ وکلاؤں کا اتحاد نظر نہیں آ رہا. حالانکہ صوبوں کی جتنی بھی بار کونسلز ہیں اور ہائی کورٹ بار کونسلز ہیں، ان سب نے کنڈیم کیا ہے یہ جو آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں، جو 63 کا فیصلہ ہے. تو قاضی صاحب جاتے جاتے جو ہے وہ ان کے لیے ایسے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے اب بھی رک جائے. حالانکہ ان کے رکنے کے چانسز بڑے کم ہو گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی اس کوشش میں ہیں کہ اگر میں نہیں رکا تو کم از کم جسٹس امین الدین، جسٹس جمال بندوخیل، ایسے لوگ سامنے آ جائیں تو یہ بہتر رہے گا. ہم سیف رہیں گے، میں بھی سیف رہوں گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو حکومت پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گی. ان کی کیسز بھی کھلنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر حکومت ابھی تک میسیجز کنوے کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا. وہ میسیج کنوے ہو رہے ہیں، اس کا ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا. اس پہ تھوڑے بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جائے. قاضی فائد عیسیٰ اس ٹائم پہ فل کورٹ میں اکثریت کھو گئے ہیں، اس لیے فل کورٹ کو بھی نہیں بلا رہے.
تو یہ حالات جو اس ٹائم پہ بن رہے ہیں، یہ عمران خان کے لیے حالات سخت کرنا ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس میں، صرف عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے لیے آئینی کوڈ بنانا ہے، جو بھی کوڈ بنانا ہے اس کا نام آئینی رکھ لیں گے، مگر وہ ہوگا غیر آئینی، کیونکہ انہوں نے کرنا ایک غیر آئینی کام ہے، عمران خان کو فکس کرنا۔ ایک لیڈر کو آپ فکس نہیں کر سکتے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کی ایج 73 ہے، یہ 7-8 سال جیل میں گزارے، 80 کا ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، بیماری وغیرہ ہو جائے گی، جس طرح مصر میں محمد مرسی کے ساتھ ہوا، جنرل سیسی نے کیا، اسی طرح وہ بھی عمران خان وہ جو ہے جیل میں دم توڑ گیا تھا جو عدالت پیش ہو رہے تھے۔ اس طرح عمران خان جو ہے وہ بھی جیل میں پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، تو عدالت کی پیشیاں بھگتا رہے گا، یا جیل میں ہی ہوگا، ادھر ہی کھاتا ختم ہو جائے گا۔ ایج بڑا میٹر کرتا ہے۔ محمد مرسی جو ہے وہ تو 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور یہاں پہ عمران خان کی ماشاءاللہ سے 73 سال عمر ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔